ہم نے کل آغاز کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تعارف کا سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے شجرہ نسب کو، اپنے آباء و اجداد کے ناموں کو بیان کیا۔ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ 20 آپ نے اپنے دادے جو تھے نا، 20 آپ نے اپنے آباء و اجداد، 19 آپ نے اپنے دادے گنوائے۔ ہم آغاز کرتے انہی سے، مختصر ان کا تعارف کرتے ہوئے بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب عدنان وہ اس سلسلہ نسب میں آپ سے لے کے وہ آخری ہیں اور وہاں سے وہ پہلے ہیں۔ عدنان تاریخ عرب میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا۔ تاریخ عرب میں عدنان آپ کے آباء و اجداد میں 20ویں نمبر پر جناب عدنان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا، اور عدنان بنا ہے عدن سے، جس کا معنی ہے باقی رہنا اور قائم رہنا۔ پیر کرم شاہ نظری رحمہ اللہ نے لکھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جن اور انس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ جناب عدنان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب معد، مختصر میں تعارف کرواتا ہوا۔ جناب معد جو تھے جس بھی جنگ میں جاتے ہمیشہ کامیاب و کامران ہو کر لوٹتے، کبھی بھی اللہ نے ان کو فتح سے کم کبھی کوئی شے عنایت نہیں کی تھی۔ اور پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے جملہ لکھا، بسبب نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی فی جبہتہ، یہ سارا کا سارا اس نور کی وجہ سے تھا جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں جناب نزار، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان، ان کی پیشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور چمک رہا تھا، جو ان کے والد گرامی نے دیکھا تو اصحاب سیر نقل کرتے کہ بہت سارے اونٹ ذبح کیے، دعوت کا اہتمام کیا جس میں کسی کی قید نہیں لگائی گئی، کوئی اپنا بیگانہ، سارے امیر غریب سب جمع ہو جائے، اور سب کچھ خرچ کرنے کے بعد پتہ ہے آپ کے والد گرامی نے کہا کہ ان هذه كله نذر لحق هذا المولود، اللہ نے مجھے یہ جو بیٹا عطا کیا ہے نا، اس بیٹے کے مقابلے میں جو میں نے خرچ کیا یہ بہت تھوڑا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ اور جناب نزار کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ أَجْمَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَأَكْبَرُهُمْ عَقْلًا، کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور عقل و فہم میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ پھر جناب مضر، جو ان کو دیکھتا ان پر فدا ہو جاتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں جناب کعب۔ عرب میں اور تاریخ میں حضرت کعب کا بڑا نام ہے۔ کعب ٹخنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنے کو، کیونکہ ٹخنا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ ہونے کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا قرآن کریم میں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین،
اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو کعب چونکہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے، اب اس سے استعارہ جو لیا گیا کہ بلندی کا مفہوم اس سے پیدا ہوا، اس سے جو معنی نکلا وہ کیا نکلا؟ بلندی کا۔ تو عربوں میں اس وجہ سے کعب نام رکھنے کا رواج تھا، کیونکہ اس میں بزرگی کی نسبت تھی، اور ان کی فضیلت جناب کعب کی یاد رکھیے گا، ان کی فضیلت اس قدر تھی کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی وفات سے لوگوں نے سن جو تھے نا ایام ان کی تعیین کرنا شروع کر دی، یعنی کیلنڈر کا آغاز عرب والوں نے ان کی وفات سے کیا تھا کہ بھئی اپنا کوئی بھی معاملہ کرنا ہوتا تو جناب کعب کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے، جناب کعب کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے، فلاں چیز جناب کعب کے اتنے سال کے بعد ہوئی، یہ ان کا نام تھا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو ہم نے رات کو بھی پڑھی تھی، جناب کعب زمانہ عرب میں، تاریخ عرب میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جمعے کا نام جمعہ رکھا تھا۔ اس کو پہلے یوم العروبہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یوم العروبہ، عروبہ کا دن۔ یہ آئے تو انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا، کیوں؟ یہ اس دن لوگوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سناتے، جمع کرتے اور جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال انہیں سناتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا تھا کہ جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام سے تقریباً 260 سال پہلے کی بات ہے، 260 سال پہلے کی بات ہے، جمع ہوتے اور جمع ہو کے پھر یہ انہیں سارے معاملات بیان کرتے۔ ایک اور بڑی اہم بات، یہ جو جناب کعب ہیں، جناب کعب یہ رسول اللہ کے تو جد امجد ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جناب کعب میں جا کے رسول اللہ کے سلسلے سے مل جاتا ہے۔ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں 9ویں نمبر پر ان کا نام ہے جناب کعب کا۔ تو یوں حضرت کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک تو تھے جناب مرہ جن سے آگے رسول اللہ علیہ السلام کا معاملہ چلا، اور دوسرے ہیں عدی۔ حضرت عدی سے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا، ان کو بڑے بڑے اللہ نے معاملات سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آ جاتے ہیں ان کے بیٹے، یا تو انہیں قصی کہا جاتا ہے اور بعض انہیں قصہ بھی پڑھتے ہیں، بعض عربی گرامر کی وجہ سے۔ اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جناب قصی کا نام اتنا مشہور تھا کہ عرب میں جتنے بھی اعزازات تھے سارے اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ مثلا پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ہر جوڑے کی شادی مکہ میں جس کی بھی شادی ہوتی وہ ان کے گھر میں ہوتی، حضرت قصی کے گھر میں، اور جو بھی پنچایت بیٹھتی وہ ان کے ہاں بیٹھا کرتی تھی۔ مکہ کے جتنے بھی فیصلے ہوا کرتے تھے وہ جناب قصی کی بیٹھک میں ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک عمارت بنائی ہوئی تھی جس کا نام تھا دار الندوہ۔ اور پھر اہل عرب کے جو پاس اعزازات تھے، پہلا اعزاز تھا حجابہ کا، یعنی کعبۃ اللہ کی کنجیاں اور جتنے بھی وہاں کے معاملات تھے ان ساری کی سارے معاملات کی ذمہ داری جناب قصی کے پاس تھی، پہلی۔ دوسرا، ایک رفادہ نام کا ایک فنڈ قائم کیا تھا جناب قصی نے۔ وہ رفادہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے کہا بھی تم اللہ کے خاص مہمان ہو، یہاں کے رہنے والے باشندے ہو، تو پوری دنیا سے جتنے بھی حاجی آئیں گے ان سب کے کھانے پینے کا سلسلہ، ان سب کے کھانے پینے کا انتظام۔ تو انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا، وہ فنڈ کا سلسلہ جناب قصی سے شروع ہوا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، یہاں تک کہ
جب تک عباسی خلفاء کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جو رفادہ کا سلسلہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم معاملہ تھا جو جناب قصی کے سپرد تھا۔ جتنے بھی حاجی آتے ان کی مہمان نوازی کا معاملہ حضرت جناب قصی کے سپرد تھا، اور حجاج کرام کے لیے انتظام پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ بہت سارا، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا۔ اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب زمزم کا کنواں بند ہو چکا ہے۔ قبیلہ بنی جرہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے معاملات کی خرابی کی وجہ سے وہ بند کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ جو زمزم کا چشمہ ہے اس کے نشانات مٹ چکے تھے۔ اس زمانے میں زمزم ابھی ظاہر یعنی ہو چکا تھا اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، لیکن قبیلہ بنی جرہم کا کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ وہ جب وہاں سے گئے تو اس کو بند کر کے چھپا کے چلے گئے تھے، کبھی کوئی یہاں پر قبضہ کرے گا تو یہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اب انہوں نے کیا کرنا، حج کے موسم میں پانی ذخیرہ کر لینا اور میٹھا کرنے کے لیے اس میں کھجور اور انگور ڈالنے، کھجور کا شیرہ انگور مل کے ڈال دینے تاکہ پانی میٹھا ہو جائے۔ جتنے بھی اللہ کے گھر حاجی آتے، زائرین آتے، ان سب کو پانی پلایا جاتا۔ یہ جو خدمت تھی یہ جناب قصی کے سپرد تھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عبد مناف۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آباء و اجداد میں انہیں بطحا کا چاند کہا جاتا ہے، قمر البطحا۔ پھر حضرت ہاشم کا تذکرہ اگر ہم کریں تو پورے عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کا ہم پلہ ہو کسی بھی معاملے میں۔ اور جناب ہاشم کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی قوم جب قحط سالی میں مبتلا ہو گئی، جناب ہاشم جب ان کی قوم قحط سالی میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، سفر کیا ملک شام کا، مکہ سے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں سے جا کر آٹا خریدا، وہاں سے جا کر آٹا خریدا۔ پھر حج کے ایام میں واپس آئے، اب آٹا بڑی تعداد میں وہ گدوایا گیا اور اس کی روٹیاں بنائی گئیں، اور پھر گوشت کا سالن پکا کے سالن میں وہ گوشت روٹی کے ٹکڑے ڈبوئے گئے اور پھر ہر ایک کی مہمان نوازی کی گئی، دسترخوان بچھایا گیا، سب کو دعوت دی گئی۔ ان کا نام اس وقت سے ہاشم پڑا کیونکہ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا۔ اچھا، جناب ہاشم کے بارے میں پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ، علامہ آلوسی کے حوالے سے، کہ آپ مسافروں کو سوار کیا کرتے تھے، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کرتے جناب ہاشم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس قدر تھا کہ جو بھی آپ سے ملتا وہ آپ کا ہاتھ چوم لیتا۔ جناب ہاشم کا جو بھی ملتا وہ آپ کا ہاتھ، اور جناب ہاشم اللہ کے نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آس پاس کے بادشاہوں سے جا کے مل کر قریش والوں کو یہ رعایت دلائی کہ یہ جہاں بھی چاہیں سفر کریں، کوئی ان کی روک ٹوک ان کو نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے تمہیں 2 سفر، ایک گرمیوں میں رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں، پورے عرب والے ایک سال میں ایک سفر کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ جو آباء و اجداد کی وجہ سے، جناب ہاشم کی وجہ سے، یہ حبشہ کے بادشاہ سے ملے، اور حبشہ کے بادشاہ سے انہوں نے مل کے کہا کہ جی ہمیں اجازت دی جائے، پھر آس پاس کے جتنے ممالک تھے ان سب سے مل کر انہوں نے اجازت لی۔ اس کے بعد یہ جہاں کہیں بھی جاتے عرب والے، وہ سارے کے سارے بادشاہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جناب ہاشم نے کی شادی، اب اور یہ شادی کی تھی مدینہ منورہ میں، جس وقت ابھی مدینہ کا نام یثرب تھا۔ شادی کر لی، شادی کر کے ہاشم چلے گئے، اب وہاں سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، واپسی نہ آئے۔ اب ان کا جو بیٹا تھا جناب ہاشم کا، جناب ہاشم کا بیٹا، جب یہ پیدا ہوئے جناب ہاشم کے بیٹے، جناب ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، جناب ہاشم کے بیٹے جب پیدا ہوئے تو سر کے بال سفید تھے،
تو اس سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا شیبہ، شیبہ یا شیبہ آپ کہہ لیں۔ اردو میں غلط لام میں شیبہ پڑھا جاتا ہے، عربی میں شیبہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ سفید بالوں کی وجہ سے نام پڑ گیا، یہ یہیں پر پلتے رہے۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب۔ اب یہ مطلب کو کسی نے کہا کہ بھئی تمہارے بھائی کا بیٹا، کس کا؟ ہاشم کا بیٹا، وہ جہاں وہاں پل رہا ہے، جاؤ اس کو تو جا کر لے کے آؤ۔ تو مطلب گئے یثرب، شیبہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ پیر کرم شاہ الازہری نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جب یہ شیبہ کو لائے، اب شیبہ کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ان کو شیبہ کیوں کہا گیا تھا؟ بزرگی کی وجہ سے، سفید بالوں کی وجہ سے۔ اب جب جناب مطلب شیبہ کو لے کر آئے تو جب حرم کے صحن سے گزرے نا تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے جس کو تم لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے معاملات کو نپٹانے کے لیے بھی رک کے مجھے ساری ڈیٹیل ان سب کو بتانا پڑے گی نا، کہا جی میرا یہ عبد المطلب ہے، یہ میرا غلام ہے۔ یہ کون ہے؟ عبد المطلب۔ تو جناب عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ جناب عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ ان کو ان کے چچا مطلب جو تھے یثرب سے لائے اور اپنے پاس لا کے، اب آپ یہ دیکھیے گا یہ چچا بھتیجا کا پیار ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جناب مطلب نے بھی اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے کو یثرب سے لا کے پروان چڑھایا اور سب کچھ جناب مطلب کے سپرد کر دیا۔ اب جتنے مکہ کے معاملات تھے وہ سارے جناب عبد المطلب، جن کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ تھا، لیکن وہ اتنا مشہور ہوا کہ پھر وہ عبد المطلب کے نام سے جانے گئے۔ اب حضرت عبد المطلب کا دورہ ہے۔ حضرت عبد المطلب کو ایک خواب آتا ہے اور خواب میں کسی نے کہا جی فلاں جگہ کھودو، اس کا نام بھی کہا گیا جی فلاں جگہ کھودو، اور آپ نے خواب دیکھا تو خواب دیکھ کے خاموش ہو گئے، بھی کون سی جگہ کھودنے کا کہا جا رہا ہے؟ پہلے دن کہا گیا طیبہ کھودو، آپ نے کہا طیبہ کیا ہے، لیکن کوئی جگہ بھی پتہ نہیں تھا۔ اب یہ زمزم کے صفاتی نام ہیں، زمزم کے چشمے کے صفاتی نام ہیں طیبہ، برہ، مظنونہ۔ اب صدیاں گزر چکی ہیں اور زمزم کے چشمے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بہر طور حضرت عبد المطلب نے انتظار کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوا تو دوبارہ مجھے آئے گا، اگر اللہ کی طرف سے ہوا تو یہ خواب مجھے دوبارہ آیا تھا۔ اب خواب میں آیا احفر زمزم، زمزم کو کھودو، اسے کھود کر تمہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا، تمہیں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ تمہارے بڑے باپ اسماعیل کی نشانی ہے۔ اب عبد المطلب خواب میں پوچھتے وہ ہے کہاں پہ؟ این ہی، وہ کہاں ہے؟ خواب میں جواب ملا، بڑا اہم معاملہ، بین الفراس والدم، بین الفراس والدم، گوبر اور خون کے درمیان، عند قریۃ النمل، وہاں پہ چونٹیوں کا بل ہے، چونٹیوں کا بل ہے، گوبر اور خون، اور پھر کہا اس میں ایک کوا چونچ مار رہا ہے، خواب میں بتایا گیا۔ اب جناب عبد المطلب صبح اٹھے، حرم کی طرف چل پڑے۔ اب چلتے چلتے وہاں پہ چونٹیوں کا بل تو مل گیا کہ یہاں پہ چونٹیوں کا بہت بڑا بل ہے، لیکن جو دو باتیں اور تھی، گوبر، خون اور کوے کا چونچ مارنا، وہ نہیں ملا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اچانک کہیں سے لوگ جو تھے کسی کہیں گائے کو ذبح کر رہے تھے، وہ آدھی ذبح ہوئی تھی، ابھی آدھی ذبح نہیں ہوئی تھی، وہ ان سے اپنا چھڑا کر بھاگی۔ جیسے جانور عید کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اناڑی کسائی کسی کو مل جائے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ وہاں سے بھاگی آئی نا تو وہ چونٹیوں کے بل کے پاس گر گئی، چونٹیوں کے بل کے پاس گر گئی۔ وہ سارے لوگ بھی وہیں آئے، انہوں نے وہیں کہا چلو اس کو یہیں پہ کام اس کا تمام کر لو، اب اس کو اٹھا کے کون لے کے جائے گا۔ اب وہ دوسرا معاملہ بھی پورا ہو گیا، گوبر اور خون والا۔ اتنی دیر میں ایک کوا بھی آ گیا،
وہ کوا چونچ مارنے لگا، پتہ چل گیا کہ یہی کنواں ہے، یہی وہ چشمہ ہے زمزم کا جو مجھے کھودنے کا بار بار خواب میں کہا جا رہا ہے۔ اب اگلے دن آپ نے اپنے بیٹے جناب حارث کو ساتھ لیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا؟ حارث۔ حارث کو ساتھ لیا، کھدائی کرنے لگے تو سارا قبیلہ جمع ہو گیا، یہ تو ہمارا بھی حصہ ہے، یہ تو ہمارا بھی حصہ ہے، ہم تو تمہیں یہ سارا کچھ کام کرنے نہیں دیں گے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، عبد المطلب نے انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرے سارے معاملے کا۔ عبد المطلب کی شان تھی۔ خیر وہ چلے تو گئے، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے ایک تو آپ کو لا ولد ہونے کا طعنہ دیا، تمہارے کون سا بیٹے ہیں، تمہارے کون سا بیٹے ہیں، اور کہا تم ہم پہ روب جھاڑتے رہتے ہو، بچے تمہارے نہیں ہیں اور تم ہم پہ روب جھاڑتے ہو۔ عبد المطلب کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے بیٹے زیادہ ہوتے تو میں ان لوگوں کو جواب تو دیتا۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ سارے کے سارے جوان ہو کے میرے دست و بازو بنے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اب کھدائی کا کام کرتے رہے۔ جب زمزم کا وہ چشمہ جو تھا، کنواں جو تھا، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں، آپ یہ نہ کہیے ابھی چشمہ کہہ دیا کنواں کہہ دیا، اسے کنواں بھی کہا جاتا ہے چشمہ بھی کہا جاتا۔ جب وہ ظاہر ہوا اب سارے کے سارے پھر جمع ہو گئے، جی یہ ہماری ملکیت ہوگا۔ آپ نے کہا تمہاری ملکیت کیسے ہو سکتا ہے، خواب مجھے آیا، کھودا میں نے، لیکن وہ نہ مانے۔ اچھا فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں ملک شام کی ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں اور کاہنہ کے پاس جا کے فیصلہ کروا لیں گے۔ اس زمانے میں یہ جو کاہن لوگ تھے ان کو لوگ بڑا پروٹوکول دیا کرتے تھے، بڑی ان کی رسپیکٹ اور آنر تھا کہ ان کے پاس جاتے اور ان سے اپنے فیصلے کرواتے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ملک شام کی ایک کاہنہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ زمزم جو ہے یہ کس کی ملکیت میں آئے گا۔ ان سب نے سفر باندھ لیا۔ اب مکہ مکرمہ سے ملک شام یہ وہی جگہ ہے جہاں پہلے جناب ہاشم سفر کر چکے ہیں۔ مکہ سے شام کا سفر کیا تھا نا، وہاں سے آٹا خرید کے لائے تھے، میری قوم والے بھوکے ہیں اور ان کو کھلایا تھا، انہی کا بیٹا۔ اب دوبارہ ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کوئی باقاعدہ سڑکیں تو ہے نہیں، راستے میں یہ ہوا کہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ، پانی ایک دوسرے سے مانگا گیا، کسی نے پانی نہیں دیا۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ پانی کے انتظار میں ہم سارے کے سارے مر جائیں تو ایسا کیا جائے ہم سارے اپنا اپنا گڑھا کھود لیتے ہیں، اپنی اپنی قبر کا گڑھا کھود لیتے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی فوت ہوتا جائے گا، ذرا تصور کیجئے گا، جیسے جیسے کوئی فوت ہوتا جائے گا اس کو قبر میں ڈالتے جائیں گے، آخر میں ایک آدمی بچ جائے گا۔ سارے بے گور و کفن پڑے رہے، زندہ سب کی اسی طرح لاشیں پڑی رہی تو وہ تو گید آ جائیں گے، نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک لاش باہر رہے، باقی سب تو اندر ہوں گے۔ اب سب نے اپنی اپنی قبریں کھود لی، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، جناب عبد المطلب کے دل میں خیال آیا اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے موت کا بھی انتظار کوئی جوان کرتا ہے بھلا؟ کہا نہیں، کھڑے ہو چلتے ہیں۔ جب جناب عبد المطلب کھڑے ہوئے تو جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی نا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تو ساتھیوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا، کہا فیصلہ ہو گیا، جہاں تمہاری تو اونٹنی کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے وہ بھی تمہارا ہے، زمزم بھی تمہارا ہے۔ اب یہ واپس آ گئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، جو مالک صحرا میں آپ کو چشمہ عطا کر سکتا ہے وہ زمزم بھی آپ ہی کا ہے۔ اب یہ معاملہ سارا صاف ہو گیا۔ اب جب زمزم کھودنے لگے اس میں سے کچھ تلواریں اور کچھ سونا وغیرہ نکلا، قریش والے پھر جمع ہو گئے، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا چلو قرآن اندازی کر لیتے، قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں نام حضرت عبد المطلب کا نکلا کہ یہ جتنا سونا تلواریں نکلی ہیں ساری کس کی ہیں؟ جناب عبد المطلب کی ہیں۔ وہ ساری ان کو دے دی گئی اور انہوں نے کیا کیا، ان سب کو بیت اللہ کے یہاں جتنا بھی معاملہ تھا اس کو بیچا، بیچ کے جتنا سرمایہ تھا سارا بیت اللہ پر صرف کر دیا۔
اب کتنے سال کا عرصہ گزر گیا، 30 سال، زمزم کا چشمہ بھی ظاہر ہو چکا ہے، پانی بھی پیا جا رہا ہے، 30 سال کا عرصہ گزرا، جناب عبد المطلب کو خواب آیا، اپنی نظر پوری کرو، اپنی نظر پوری کرو۔ صبح اٹھے تو حضرت عبد المطلب نے اللہ کے راستے میں دمبا ذبح کر دیا، پھر رات کو خواب آیا اپنی نظر پوری کرو۔ اب انہوں نے دوسری رات ایک بیل کی قربانی دے دی خواب دیکھنے کے بعد، تیسری رات پھر خواب آیا اپنی نظر پوری کرو، انہوں نے اونٹ کی قربانی دی۔ عرب میں اونٹ کی قربانی سب سے بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ اب اس کے بعد پھر خواب میں چوتھی رات کہا گیا اونٹ سے بھی بڑی اور عظیم قربانی دو، نظر پوری کرو۔ انہیں یاد آیا کہ 30 سال پہلے میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ 10 بیٹے ہو چکے ہیں ان کے، اور وہ کیسا منظر ہوگا جب صحن حرم میں ایک خاص نشست ہوتی تھی جہاں جناب عبد المطلب بیٹھتے تھے اور آپ کے بیٹے آپ کے آس پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو صرف رسول اللہ علیہ السلام کو یہ اجازت تھی کہ آپ اپنے دادا کے ساتھ وہاں بیٹھ سکتے تھے، باقی کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ اچھا خیر، تو اب آپ نے اپنی نظر پوری کرنے کا ارادہ کیا، اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں کہا کہ میرے بچوں، میں نے آج سے 30 سال پہلے جب میں ظاہری طور پہ کمزور ہو گیا تھا، میں نظر مانی تھی، اللہ نے میری عزت رکھی اور مجھے شرف سے نوازا، اب وقت آ گیا نظر پوری کرنے کا، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو بیٹوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا انا نطیعک، ہم سارے کے سارے آپ کے فرما بردار ہیں، ہم سارے آپ ہم میں سے کس کو ذبح کرنا چاہیں گے، ہم حاضر ہیں۔ اب قرآن اندازی کی گئی، قرآن اندازی کرنے میں نام نکلا جناب عبداللہ کا۔ حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لے کر جانے لگے تو سارے کے سارے قریش اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے آپ جیسا سلیم الفطرت، آپ جیسا عقل والا اگر یہ کام کرے گا تو کل کو لوگ اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے، سارے لوگ دیکھا دیکھی یہ کام کریں گے، آپ اس غلط کام کی شروعات اگر کریں گے تو لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گے۔ آپ نے میں نے تو نظر مانی ہے اس کی، میں تو اس کو پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، پھر کاہنہ کے پاس چلتے۔ کس کے پاس چلتے؟ کاہنہ کے پاس۔ اب کاہنہ کے پاس جب پہنچے تو کاہنہ نے کہا تم ایک قتل کا، ایک جان کا کتنا بدلہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو اس کاہنہ نے کہا ایسا کرو کہ قرآن اندازی کرو، اگر 10 اونٹ، ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام۔ اب جیسے جیسے نام آتا جائے گا اونٹ کا تو اونٹ 10 بڑھاتے جانا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کا نام نکلے، یہاں تک کہ حضرت۔ اچھا، یہ اس نے استدلال کس سے کیا تھا کہ ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ دیے جاتے تھے، دیت 10 اونٹ تھی، تو اس نے کہا بھی ایسا کرو قرآن اندازی کرو۔ اب ایک طرف 10 اونٹ، دوسری طرف جناب عبداللہ، نام نکلا حضرت عبداللہ کا، اونٹ 20 کر دیے، پھر پرچی نکالی، نام نکلا عبداللہ کا، 30 کر دیے، کرتے 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 100 اونٹ ہو گئے، اب نام نکلا 100 اونٹوں کا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایسے نہیں، کہا ایسے نہیں، 3 بار اگر نام اونٹوں کا ہی نکلا تب اونٹ ذبح کروں گا، مجھے تسلی نہیں ہے۔ وہ 3 بار پرچی اٹھائی گئی، تینوں بار قرآن اندازی میں، یہ پرچی اٹھانے کا ویسے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، وہ تیر اندازی کیا کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے، اس دور میں قرآن اندازی کا الگ انداز تھا، میں صرف سمجھانے کے لیے تمثیل عرض کر رہا ہوں۔ اب تینوں بار قرآن جو تھا وہ اونٹوں کے نام نکلا، تو پھر 100 کے 100 اونٹ جناب عبداللہ کا فدیہ دیا گیا، سب کو کہا گیا بھی کھاؤ پیو، جس کا جی چاہتا ہے وہ آئے اور کھائے، اور اتنا وافر گوشت تھا 100 اونٹ، انسانوں تو کیا جانوروں درندوں نے بھی وہ گوشت کھایا۔ اب یوں ان کا ایک نام ہو گیا، جناب عبداللہ کا ایک نام ہو گیا۔ اچھا، شادی پر کل انشاءاللہ بات کریں گے، آج اس پر مختصر کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یمن کا بادشاہ اور اس کے گورنر نے ایک کلیسا بنایا، اور کلیسا بنا کے اس نے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا جی میں نے ایک گرجا بنایا ہے اور میری خواہش ہے کہ لوگ
جس طرح حج کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ، لوگ یہاں پر آئیں، سب کو پابند کیا جائے۔ بنی کنانہ کے قبیلے کے ایک شخص کو بہت برا لگا، یہ بیت اللہ کی نقلیں کرتا ہے، اس نے وہاں جا کے پیشاب کر دیا، بھئی ہم تمہارے اس بیت اللہ کے بالمقابل بنائے گئی عمارت کو ہم یہ درجہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو واش روم بناتے ہیں۔ ابرہہ کو بڑا غصہ آیا، ابرہہ کو جب غصہ آیا اس نے کہا اچھا انہوں نے میرے گرجے کا، میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کا یہ حال کیا، میں تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب وہ جب اپنا پورا لاؤ لشکر لے کر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو ابتداً اسے اونٹ ملے، اس کے لشکر والے وہ اونٹ جو تھے وہ سارے قبضے میں کر لیے۔ یہ اونٹ تھے جناب عبد المطلب کے۔ اب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا بھی میرے جو اونٹ ہیں وہ سارے ابرہہ کے لشکر نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب روب دبدبہ اتنا تھا جناب عبد المطلب کا، جب یہ بادشاہ کے پاس ابرہہ کے پاس گئے نا تو اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ ابرہہ کھڑا ہو گیا، ابرہہ اپنی نشست چھوڑ دی اور ان کے ساتھ زمین پر آ کے بیٹھا۔ اب کہا سردار بولیے، تو سردار نے کہا میرے 200 اونٹ تیرے سپاہی پکڑ کے لے آئے، وہ تو مجھے دے دے۔ ابرہہ کہنے لگا میں نے تو آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھا تھا، آپ کو اتنا بڑا میں نے بادشاہ سمجھ کے آپ کا اعزاز کیا، آپ نے مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی بات کی صرف۔ آپ آگے دیکھیے کہ میں تو اس بیت اللہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد خاکم بدان، میں تو اس طرح کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا وہ معاملہ اللہ کا اور تیرا ہے، وہ تو جانے اور کعبے کا رب جانے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ لے کے جاؤں گا۔ یہاں سے اونٹ لی، انہوں نے کہا دے دو اس کو اونٹ دے دو اس کے۔ حضرت عبد المطلب اپنے وہ 200 اونٹ لے کر واپس آئے، اہل مکہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دعا کرو، اب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ دعا مانگی بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہ اے اللہ تو اس گھر کا حفاظت کرنے والا ہے، ہم ناکارہ ہیں، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ان سے لڑنے کا حوصلہ اور سامان نہیں ہے۔ جو بھی دعا تھی اس قسم کی وہ دعائیں مانگی، اور پوری تفصیل ہے ان کی، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اس کی ساری تفصیل لکھی ہے۔ وہ ساری دعا مانگنے کے بعد یہ چلے گئے پہاڑیوں پر۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا، اور پوری تفصیل سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے مکر و فریب کو ہم نے زائل نہیں کر دیا؟ ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، اور وہ اس کا ہاتھی تھا، محمود نام تھا اس کا، جب اس کو حرم کی طرف لے کر جاتے تو وہ بیٹھ جاتا، جب اس کو پیچھے لے کر جاتے کھڑا ہو جاتا، بڑا زور لگایا لیکن وہ ہاتھی نہ اٹھا۔ اور یہاں سے پھر ابابیلوں کا لشکر آیا، اور پھر ابابیلوں کے لشکر نے جو معاملہ کیا، اس سال کا نام پڑ گیا عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ کیا نام پڑا؟ ہاتھی والا سال۔ مختصراً آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر پڑھا، آپ کے دادا عبد المطلب کی جو صفات ہیں زمزم کے کنویں کے معاملے میں، بیت اللہ کی حفاظت اور عصمت کے معاملے میں۔ ابھی ایک تیسرا معاملہ رہتا ہے جو ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آباء و اجداد کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان سب کا جو معاملہ ہے وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب کعب، میں دہراتا چلوں چند ایک اہم نکات۔ جناب کعب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جمعے کا نام جمعہ رکھا، اور وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سناتے، اور انہیں کہتے کہ اگر وہ آئے اور تم میں سے کوئی اس کا زمانہ پائے تو اس پر ایمان ضرور لانا۔ جناب کعب، جناب قصی، ان کے پاس مکہ کا پورا انتظام تھا، کعبے کی چابیاں، حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام ان کے پاس تھا، اور کوئی لڑائی پنچایت وغیرہ ہوتی، کسی کی شادی ہوتی تو جناب قصی کے گھر میں ہوا کرتی۔ جناب ہاشم جو اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے اس قدر مشہور ہوئے کہ پورے عرب میں پھر یہ محاورہ بن گیا کہ اے مانگنے والے تو ہاشم کے پاس نہیں گیا،
تو ان کے ہاں سے ہو کے نہیں گزرا، وہ تو غریب مانگنے والے کو اس قدر دیتے ہیں کہ وہ بھی بانٹنے والا ہو جاتا۔ یہ چیزیں یاد رکھیے گا۔ ہم اپنے باپ داد، قرآن کریم میں فرمایا نا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تم اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہو، تو یہ وہ بڑے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ ان بڑوں کا تذکرہ، اس کے محبوب کے ماننے والے نا سارے، اس کے محبوب کے بڑے ہیں جن کے ذریعے سے محبوب اس دنیا میں آئے۔ تو جناب ہاشم کا نام بھی یاد رکھیے گا، پھر جناب عبد المطلب کا، کہ جنہیں خواب میں زمزم کھودنے کا اشارہ ملا، انہوں نے زمزم کھودا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں 10 بیٹوں سے نوازا، اور پھر جو سارا معاملہ تھا بیت اللہ کا وہ سارا حضرت جناب عبد المطلب کے سپرد ہوا۔ بنی زہرہ میں انہوں نے شادی کی، اور معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جناب عبد المطلب کسی کاہن سے ملاقات ہو گئی، تو کاہن نے کہا بخدا تمہارا نقشہ دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے ادوار میں یا کوئی بادشاہ یا کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جو تمہاری نسل سے آئے گا، لیکن اس کا تعلق بنی زہرہ سے ہوگا، تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی؟ عبد المطلب کہنے لگے نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ کہا پھر شادی بنی زہرہ میں کرنا۔ تو جناب عبد المطلب کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہ بات کاہن کی پوری ہوگی، تو آپ نے بنی زہرہ میں شادی کی۔ حضرت عبداللہ کی شادی بھی بنی زہرہ میں ہوئی تھی۔ وہ کیا معاملہ تھا یہاں سے انشاءاللہ کل آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں۔ دیکھیں جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے، لیکن فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہ کیا گیا۔ کل میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تاریخ میں بھٹو کا نام صرف اس لیے زندہ ہے کہ اس نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، باقی لوگ سب بھول جاتے ہیں۔ اور اگر آج سیاست کے بھی معاملے میں اگر آج بھٹو کا نام زندہ ہے تو وہ انہی علماء کی وجہ سے زندہ ہے کہ جب بھی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں سب سے اہم کلیدی کردار ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس نے قرضے دیے تھے، اس نے سہولیات دی تھی، اگر نام زندہ رہے گا تو وہ جو زندہ ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی وجہ سے نام زندہ رہے گا۔ تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے، حکمرانوں کو وہ محبت عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے جو وعدے کیے گئے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو جیلوں میں قید ہیں ہمارے صرف رسول اللہ علیہ السلام کے نام کی وجہ سے، آپ کی عزت کی وجہ سے، اللہ انہیں رہائی عطا فرمائے۔ اس ربیع النور کا، ربیع الاول کے جو پر رونق سلسلے ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان جو قید خانوں میں قید ہیں انہیں خلاصی عطا فرمائے۔ اللہم صلی